غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں میں گزشتہ ماہ اکتوبر میں 17 کشمیریوں کو شہید کیا، جن میں ایک خاتون اور ایک بچہ بھی شامل ہے۔ شہید کیے گئے افراد میں 11 کو بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں نے جعلی مقابلوں یا حراست کے دوران شہید کیا۔ ان شہادتوں سے 2 خواتین بیوہ اور 10 بچے یتیم ہو گئے۔ اس عرصے کے دوران مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوج، پیراملٹری اور پولیس اہلکاروں کے علاوہ بدنام زمانہ تحقیقاتی اداروں NIA اور SIA کے اہلکاروں نے مختلف علاقوں میں گھروں پر چھاپوں اور تلاشی اور محاصرے کی 212 کارروائیوں کے دوران 78 کشمیریوں کو گرفتار، 10 کو زخمی اور 3 مکانات کو تباہ کر دیا۔ ادھر مقبوضہ کشمیر کے ضلع پونچھ میں بارودی سرنگ کے ایک دھماکے میں بھارتی فوج کے 3 اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ ضلع کے علاقے پگواڑی گلی میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں 3 بھارتی فوجی زخمی ہو گئے۔ زخمی فوجیوں کو فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ادھر قابض فوجیوں نے مختلف علاقوں میں 1 درجن سے زائد کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ قابض فوجیوں نے نوجوانوں کو سری نگر، گاندربل، بارہمولہ، بانڈی پورہ اور بڈگام اضلاع کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران گرفتار کیا۔ بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے حریت رہنما عبدالصمد انقلابی اور دیگر کے گھروں پر بھی چھاپے مارے اور اہلخانہ کو ہراساں کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے بھارت کی بڑھتی ہوئی ریاستی دہشت گردی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تنازع کشمیر کے مذاکرات کے ذریعے پرامن حل پر زور دیا ہے۔ حریت رہنماؤں نے کہا کہ تنازع کشمیر پر بھارت کی ہٹ درمی کی وجہ سے گزشتہ 76 سال سے کشمیری انصاف کے منتظر ہیں، جبکہ متعصب بھارتی عدلیہ نے کشمیریوں کو کبھی انصاف فراہم نہیں کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے زیر اہتمام کل جماعتی حریت کانفرنس کے سابق چیئرمین اور اتحاد المسلمین جموں کشمیر کے بانی چیئرمین مولانا عباس انصاری کی برسی کے موقع پر منعقدہ ایک تعزیتی ریفرنس میں انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ امریکن بار ایسوسی ایشن کے سینٹر فار ہیومن رائٹس نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں بھارت میں نریندر مودی کی زیر قیادت ہندو قوم پرست حکومت کی طرف سے دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام کے قانون کے غلط استعمال کے بارے میں حقائق منظر عام پر لائے ہیں، جن کے ذریعے انسانی حقوق کے علمبرداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔